آپ خود اپنا احتساب کر سکتے ہیں، اس کی علامات ہیں۔ اگر آپ کے دماغ میں، دل میں صرف دنیا دوڑ رہی ہے تو آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ چکا ہے۔ اب آخرت، توحید، رسالت اور آخرت یہ آپ کے مسائل نہیں ہیں۔ اب یعنی اس کی آپ کو ضرورت ہی نہیں، دین کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، روایات۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ صراط مستقیم پر چلنا کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں، دنیا جو ہے، یہ سوال بڑا اہم ہے۔ ہماری منزل دنیا نہیں ہے، ہماری منزل دنیا نہیں ہے، ہماری منزل اللہ ہے، اور آخرت میں ہماری زندگی کا نتیجہ ہوگا۔ یہ دونوں باتوں پر اگر آپ کا یقین نہیں ہے تو پھر آپ کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بڑی پریشان کن بات ہے۔ دیکھیں، ہماری منزل نہ اللہ ہے نہ آخرت، یعنی یوم قیامت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہم روز جزا کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں یقین ہی نہیں ہے، دونوں باتوں پر یقین نہیں ہے۔ دیکھیں، ہماری کلیئر بات ہے، ہماری منزل تو دنیا ہے، آپ کے لیے مسئلہ دنیا ہے۔ ایک عام بات ہے، امت مسلمہ، فرد ہو، عورت ہو، مرد ہو، جو بھی ہو، مسئلہ اس کا دنیا ہے۔ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے کوئی اور مسئلہ ہے نہیں۔ اہم مسئلہ یہی ہے ہر لمحے میں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بچے کی مثال دی، اس کے لیے مسئلہ کھیل کود ہے، انجوائمنٹ ہے، اور کھانا پینا جو بھی ہے۔ تو اسی طرح انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، لیکن وہ اس راستے پر چلنا نہیں چھوڑتا جو بچپن سے اس نے اپنا لیا ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے دنیا کا راستہ اور ایک ہے اللہ کا راستہ۔ یعنی دنیا، اگر میں آسان بات کرنا چاہتا ہوں، دنیا کو اگر آپ نے، دنیا کی زندگی کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا تو آپ کی ساری توجہ بس اسی طرف ہوگی۔ دیکھیں، یہ بڑا اپنا احتساب جو ہے بڑا آسان ہے۔ آپ خود اپنا احتساب کر سکتے ہیں، اس کی علامات ہیں۔ اگر آپ کے دماغ میں، دل میں صرف دنیا دوڑ رہی ہے تو آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ چکا ہے۔ اب آخرت، توحید، رسالت اور آخرت یہ آپ کے مسائل نہیں ہیں۔ اب یعنی اس کی آپ کو ضرورت ہی نہیں، دین کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، روایات، روزہ آپ رکھ لیں گے، مجبوری ہے، کیونکہ ماحول ایسا ہے، انسان روزے رکھتے ہیں، حج پہ چلے جائیں گے اور بڑی تمنا لے کے، اور لیکن حج پہ آپ کو کیا، یہ تمام ارکان جو ہے، دیکھیں، جو ارکان دین ہیں یہ صرف 5 بنا تک محدود نہیں ہے۔ اسلام ایک مکمل آپ کو ریسیپی بتاتا ہے، زندگی کیسے گزارے، یہ پورا طریقہ۔ دین مکمل ہے، ادھورا نہیں ہے کہ آپ کچھ باتیں اپنی مرضی سے کریں اور کچھ دین کی رسومات کریں، ایسا نہیں ہے۔ دین مکمل ہے اور پورا ہے دین، مطلب صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک۔ تو یہی سیدھے راستہ، میں جو موضوع ہے میرا کہ سیدھے راستے پر چلنا کیوں ضروری۔ اگر اللہ آپ کی منزل ہے، یعنی آپ کو معلوم ہے اور آپ کو یقین ہے اپنی حقیقت کے بارے میں، اپنی منزل کے بارے میں، اور آپ کی نیت بھی ہو گئی، یقین آ گیا، نیت بن گئی، ارادہ ہو گیا، اب کرنا کیا ہے؟ سیدھے راستے پر چلنا ہے۔
اس کے بغیر تو آپ کا مدعا پورا نہیں ہوگا۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب تو سیدھے راستے پر ہے، یعنی سیدھے راستے پر آپ چلیں گے تو اللہ تک، اللہ کے راستے پر چلیں گے تو سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ یہ تو دیکھیں ہر بات قرآن میں بالکل تفصیل سے لکھی ہوئی ہے۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اے داعی قرآن، تم انہیں سیدھے راستے کی طرف دعوت دے رہے ہو۔ یہ راستہ ہے کس کا؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، یہ اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ اللہ کے، اب صراط مستقیم میں نے موضوع بنایا نا، لیکن اگر آپ اس کا ترجمہ لکھیں، یعنی سیدھا راستہ، صراط مستقیم، سیدھے راستے پر چلنا کیوں ضروری ہے، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ تو اگر اللہ آپ کی منزل ہے اور آپ کی ترجیح آخرت ہو گئی، یعنی آخرت پر آپ کا یقین ہو گیا، اعمال کے، یہ بھی بات ضمنی طور پہ نوٹ کر لیں کہ اعمال کے نتائج دنیا میں ضمنی طور پر فوراً شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اثرات فوراً شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی میں ابھی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن آخرت جو ہے وہ دنیا میں شروع ہو جاتی ہے آپ کی۔ تو اگر آپ قیامت پر یقین رکھتے ہیں، روز جزا پر، کہ مجھے میرے اعمال کے نتائج، اچھا یا برا نتیجہ ضرور ملے گا، تو آخرت آپ کے لیے اہم ہو گئی۔ پھر آخرت کی زندگی تو لامتناہی ہے، ختم نہیں ہونے والی، اس کی نعمتیں بھی ہمیشہ کی ہیں، اور جو عذاب ہے بدنیتوں کے لیے وہ بھی دائمی ہے، کوئی بخشش، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے تو پسند ہی نہیں کیا اللہ کو، اللہ کو منزل ہی نہیں بنایا، تو پھر یقین ہی نہیں کیا آپ نے، نہ آخرت پر، نہ توحید پر، نہ کچھ پر، نہ کچھ پر۔ تو اس لیے جو ہے دیکھیں، یہ باتیں بہت زیادہ ضروری ہیں کہ آپ اس کو سوچیں بھی اور اس پر غور بھی کریں۔ دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے بھجوایا ہے، کیونکہ منزل تو اللہ ہے، دنیا تو منزل ہے نہیں۔ دنیا تو اللہ رب ہے، وہ ہم سب کو پالنے والا ہے، اور دنیا ہماری اس نے لکھ دی ہے۔ پریشانی کی بات نہیں ہے دنیا، ہم نے تو پریشانی بنا لیا ہے، وہ نہیں ہے۔ جو آپ کی قسمت میں ہے وہ آپ کو ملے گا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها فاجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ۔ دیکھو ایک نفس اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنا رزق دنیا میں مکمل نہ کر لے۔ تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور رزق میں، طلب میں اختصار کرو، لمبی امیدیں نہیں، اور اللہ پہ بھروسہ کرو۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، لیکن جو اللہ ہے اور اللہ جو ہم منزل بنا لیتے ہیں، یہ راستہ سارا، یہ قسمت میں نہیں ہے، یہ آپ نے اپنی قسمت خود بنانی ہے، یہ تقدیر میں نہیں ہے۔ تقدیر میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے، قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، حق تو رب کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے یقین کر لے، ایمان لے آئے، یقین کر لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ ہم نے آج امت مسلمہ نے انکار کیا ہوا ہے، آج امت اپنے عمل سے پکار کی کہہ رہی ہے کہ ہم نے، نہ اللہ ہماری منزل ہے، نہ ہم نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے، ہماری منزل تو دنیا ہے، ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی کے لیے دنیا ہی کے خیال میں ہم زندگی گزارتے رہیں گے۔ تو دیکھیں یہ بات تو یعنی بڑے نقصان کی بات ہے، اور اصل بات یہ ہے، کامیابی کی بات یہ ہے، نجات کی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کو منزل بنائیں اور اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیں، چلنا نہیں بلکہ دوڑیں، کیونکہ وقت کم ہے، اور جتنا بھی آپ تیز بھاگیں گے تو آپ کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ تھوڑے پہ اختصار نہ کریں، بلند سے بلند درجات کی، ہم کہتے ہیں نا بلندی درجات کی دعا، یہ درجات آپ نے یہاں طے کرنے ہیں دعاؤں سے۔ وہ تو ایک رسمی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو مر گیا اللہ درجات بلند کرے، نہیں،
درجات آپ نے یہاں طے کرنے ہیں، اپنے عمل سے، اپنے یقین سے، اور پھر اللہ کے راستے پر اللہ کو منزل بنا کے چلنا کافی نہیں ہے، دوڑنا چاہیے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم